سیٹ چھوڑ کر بیٹھ جائیے. میں ہاں تھوڑا یہ یا پھر نہیں ٹول اگر ہو یہ ذرا اونچا ہو گیا. سامنے چھوٹا ٹول نہیں ہے کیا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز سنو. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. کم کر دو آواز زیادہ بہت اور کم کرنا. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور رفقا اکرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی. پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 22 پارے کا آخری رکوع ہیں. اگرچہ مکمل رکوع کی تلاوت نہیں ہوگی کہ وقت تلاوت میں زیادہ نہ لگ جائے، لیکن پیش نظر یہی ہے کہ اس رکوع کا مکمل رکوع کا درس دیا جائے. آدھے رکوع کی تلاوت ہوئی لیکن درس انشاءاللہ پورے رکوع کا ہوگا. سورہ یاسین کی جو اہمیت ہے عام مسلمان بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو صورتیں عوامی لحاظ سے مشہور و معروف ہے، بھلے ہی کسی اور صورت کا نام مسلمانوں کو عورتوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ یاسین کا نام ضرور یاد رہتا ہے. اس لیے یاد رہتا ہے کہ اس کو مرنے سے جوڑ دیا گیا، میت سے، زندگی سے نہیں. قرآن مجید نازل ہوا زندگی کی رہنمائی کے لیے، زندگی بنانے کے لیے، لیکن بڑی مکاری اور چالاکی کے ساتھ
قرآن مجید کا تعارف اس حیثیت سے کرایا گیا کہ زندگی میں اس کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور لوگ اگر ضرورت محسوس کرے بھی تو مرنے کے بعد، لوگ اگر پڑھے بھی تو اپنے لیے نہیں، مردوں کے لیے پڑھے۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت بھی پڑھنے والی کی یہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ والد جو ابھی دنیا میں زندہ نہیں ہے، میں اپنی دادی کے لیے پڑھ رہا ہوں، نانی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اور کسی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کم از کم اگر اس کی نیت یہ ہوتی کہ میں زندہ والد کے لیے پڑھ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ضرورت محسوس کرتا کہ میں نے کیا پڑھا اور اس میں میرے والد کے لیے کیا پیغام ہے۔ لیکن اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ میں زندگی میں اپنے لیے پڑھوں یا اپنے زندہ والد کو میں پڑھواؤں۔ بڑی چالاکی کے ساتھ شیطان نے ذہن بنا دیا کہ مرنے والوں کے لیے پڑھو، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو مر گیا تو عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے مقام پر وہ پہنچ گیا، جو کچھ اس نے کیا اس کا صلہ اس کو مل گیا۔ تو سورہ یاسین کا ایک تعارف تو یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور دل کی اسلام میں جو حیثیت ہے یہ انسانی زندگی میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں دل کو جو مقام ہے وہی ایک طرح سے قرآن مجید میں سورہ یاسین کو مقام حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور ہے کہ جو نزا کی حالت میں جو مرنے کے قریب پہنچے تو سورہ یاسین ان کو پڑھ کر سناؤ۔ لیکن مقصد کیا ہے اس کے پیش نظر؟ مقصد یہ ہے کہ چونکہ سورہ یاسین میں اللہ کی قدرت کا، اس کی عظمت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، جنت اور دوزخ کا بیان ہے، تو مرنے والے کے ذہن میں یہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت، اس کی بڑائی کا شعور تازہ ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت، اس کی جان نکلے، اور قیامت کا جو منظر ہے، جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے، اس کو پڑھ کر وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے۔ یہ مقصد تھا سنانے کا، لیکن وہ مقصد بھی فوت کر دیا گیا۔ ایسے وقت میں میت کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، جب میت میں کوئی ہوش حواس باقی نہیں رہتی۔ ایسے موقع پر قرآن مجید وہاں پڑھنا قرآن مجید کی توہین ہے۔ جس میت کو، جس مرنے والے کو ہوش اور حواس نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو یہاں ایسے مقام پر اور ایسے شخص کو قرآن سنانا یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ اور یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی پاگل کو قرآن مجید پڑھ کر سنائے نہ، جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا۔ پاگل کہتے کس کو ہے؟ جس کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو یہ تصور بھی اس لیے قائم ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کو نظام زندگی کی حیثیت سے یا شعور والی کتاب کی حیثیت سے، شعور بنانے والی کتاب، علم دینے والی کتاب کی حیثیت سے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے مفسرین نے بات بھی لکھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی کہ زبان اگر عربی ہے مرنے والے کی تو پھر سنا دینا کافی ہے، اس کے الفاظ ادھر وہ سنے گا، سمجھ لے گا، لیکن اس کی زبان عربی نہیں ہے تو اس کا ترجمہ سنانا چاہیے۔ تو کیا ہے اس کے پیش نظر میں؟ ترجمہ کس کو سنا جاتا ہے؟ جو کچھ سمجھ سکتا ہے، جس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اسی کو ترجمہ سنایا جائے گا نا، اور وہی ترجمے سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن بالکل متضاد طرز عمل ہو گیا کہ ایسے موقع پر سورہ یاسین کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اب سکرات کی کیفیت طاری ہو گئی، جان نکالنے کے لیے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے یا میت سے ہمارا پیچھا چھوٹے، میت سے پیچھا چھوٹے۔
اور وہ جلدی سے جلدی ہم سے جدا ہو، اس لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت غلط طرز عمل ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے دین کی خاطر قربانیاں دینے کا تصور اور نظام ختم ہوا تو عام طور سے ذہن و دماغوں میں بات آ گئی کہ وہی مرتے ہیں جن کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ یہ بستروں پر مرنے کی تاریخ ہماری بہت بعد کی تاریخ ہے۔ ذہنی اور دماغی کیفیت معاف ہو کر مرنے کی تاریخ یہ امت مسلمہ کی بہت بعد کی تاریخ ہے، جب اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد سے ہمارا تعلق ٹوٹا۔ ورنہ ہماری میتیں جو ہوتی تھی تو جسم تو صحیح سالم ہوتے تھے، دماغ بھی صحیح سالم ہوتے تھے، لیکن پھر موت ہوتی تھی، زخموں کی حالت میں زخمی ہو گیا تو ظاہر بات ہے جسم تو اس کا متاثر لیکن ذہن اس کا متاثر نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہم جینا چاہتے ہیں تو اب اس کی صورت کیا رہی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ عمریں تو لمبی ہوتی ہے لیکن سوچ سمجھ باقی نہیں رہتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں جو نزا کی حالت میں ہوتے تھے، مرنے کے قریب ہوتے تھے، ان میں ایک بڑی تعداد تو وہ ہوتی تھی جو جنگوں میں زخمی ہوتی تھی۔ ان کے ذہن اور دماغ روح نکلنے تک صحیح سالم رہتے تھے، ہوش اور حواس ان کے باقی رہتے تھے، اس لیے کہ جسم ان کے تندرست توانا جوانی کی عالم میں 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں بہت کم ہوتے تھے جو بستروں پر مرتے تھے، بلکہ جو بستروں پر جان دیتے تھے وہ افسوس کرتے تھے کاش کہ میری موت میدان جنگ میں آتی، میدان جہاد میں میری موت آتی اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ لیکن جب سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان دینے کا تصور نکلا اور ختم ہوا تو ہماری جانیں محفوظ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، مرنا پڑے گا، آپ کو ایکسیڈنٹ میں مرنا پڑے گا، ایسی بیماریوں میں مرنا پڑے گا جن کا کوئی علاج نہیں۔ ہر بیماری کی دوا اللہ نے پیدا کی، لیکن بہت ساری بیماریوں کا علاج نہیں جانتے آج بھی لوگ۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار نہیں تو ناندیڑ جاتے ہوئے راستے میں جان دینی پڑے گی۔ اللہ کے راستے میں جان دینے سے نفرت ہے تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے جان دینی پڑیں گے، ہزاروں مر گئے۔ ناندیڑ کے راستے میں جاتے ہوئے ہزاروں مر گئے، کسی نے ناندیڑ کا سفر نہیں چھوڑا۔ بمبئی جاتے ہوئے ہزاروں موتیں ہو گئی، کسی نے بمبئی کا سفر نہیں چھوڑا۔ سعودیہ جاتے ہوئے ہوائی جہاز میں ہزاروں موتیں ہو گئی، آج تک کسی نے سعودیہ کا سفر نہیں چھوڑا۔ باپ کار میں مر گیا، بیٹے نے کار کا سفر بند نہیں کیا۔ اور اگر کوئی کہے کہ تمہارا باپ کار میں مر گیا، ناندیڑ جاتے ہوئے مر گیا، تو تم ناندیڑ کے راستے پر کیوں جاتے ہو؟ کار میں کیوں بیٹھتے ہو؟ نیچے سے اوپر تک دیکھیں، کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی؟ کیا جہاد زندگانی کے سفر کو ہم چھوڑ دیں صرف خدشے کے پیش نظر کہ میں باپ کی طرح مر جاؤں گا اور میں میرے چچا کی طرح مر جاؤں گا؟ میرا چچا کار میں مر گیا تو اندیشے کے پیش نظر میں جہاد زندگانی کا سفر چھوڑ دوں؟ جہاد زندگانی کا سفر اس نے نہیں چھوڑا۔ ہزاروں موتیں راستے میں دیکھنے کے باوجود، سینکڑوں ایکسیڈنٹ دیکھنے کے باوجود، لیکن اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ دین اور ایمان کی خاطر بنگلہ دیش میں فلاں شخص مارا گیا، پاکستان میں مارا گیا، ہندوستان کے فلاں شہر میں فی سبیل اللہ کے راستے میں دین کی بنیاد پر اسے گرفتار کر لیا گیا، مارا نہیں گیا، اس کی موت ہو سکتی ہے آئندہ، اس تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو پھر یہ راستے کا سفر ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، جس میں یقینی موتیں ہو گئی۔ تو یہ جو تصور آیا، یہ زندہ رہنے کا تصور، تو ہم کو زندہ رہنے کے تصور نے زندگی سے محروم کر دیا۔ اور اگر زندگی اگر ہے بھی تو وہ بے روح کی زندگی ہے، وہ لاش کی زندگی ہے جو آج امت مسلمہ گزار رہی ہے۔ یہ سورہ یاسین امت مسلمہ کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے
میرا ایک اپنا احساس یہ بھی ہے، تجویز بھی ہے کہ قرآن مجید کی جو مخصوص صورتیں ہیں یا جو مخصوص رکوعات ہیں، تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ان کا خصوصی درس دینا چاہیے، خصوصی درس لینا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی رکوع کا درس میں نے آج سے شاید 2 سال پہلے 3 سال پہلے دیا تھا اسی مقام پر، اور کچھ رکوع یقیناً یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ٹکراؤ ہو رہی ہے۔ 2 سال کے بعد بھی اگر کوئی خصوصی درس دے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ٹکراؤ ریپیٹ ہو رہا ہے، جبکہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اہم چیزوں کی جو تکرار ہوتی ہے توجہ کے لیے سورہ فاتحہ ہر نماز کے رکعت کے لیے رکھی گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خامخواہ کے ریپیٹ کے لیے رکھی گئی؟ یہ اس لیے ہر نماز میں رکھی گئی، ہر رکعت میں رکھی گئی کہ اس کے بغیر اسلامی گاڑی چلتی نہیں۔ ایک شخص کے اندر ایمانی جذبہ وہ پیدا ہوتا نہیں، اسلامی زندگی اس کے اندر آ نہیں سکتی، لیکن جو سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھے گا سنے گا تو یہ اکیلی سورہ فاتحہ اس کو مکمل اسلام کا پابند بنا دے گی، مکمل اسلام قرآن کا اس کو پابند بنا دے گی۔ اس لیے یہ رکوع ہو یا اس کے علاوہ اور سورہ فاتحہ ہو یا اور اہم رکوعات ہو، تو ایک کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ مہینے میں نہیں تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ خصوصی درس لے، تاکہ ہمارے اندر ایمانی اور دینی لحاظ سے کچھ خصوصیت پیدا ہو۔ اور اسی پیش نظر میں نے آج کے اس رات کی مناسبت سے اس رکوع کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے میری اپنی توجہ اور تذکیر کے لیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس کا مخاطب بناتا ہوں، ضرورت مند سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے مخاطب ہیں اور آپ بھی اس کے ضرورت مند ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب شروع میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا تو ان کے والد محترم شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور سمجھ کر پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا دن آیا تو پھر ان کے والد نے یہ سوال کیا، کیا پڑھ رہے ہو، کس طرح سے پڑھ رہے ہو؟ علامہ اقبال نے وہی جواب دیا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، سمجھ کر پڑھ رہا ہوں۔ جب تیسرا دن آیا تو یہی سوال کیا ان کے والد نے۔ علامہ اقبال نے جواب تو دے دیا، لیکن ذرا وہ چڑھ گئے، وہ چونک گئے کہ بات دراصل کوئی ہے کہ میرے والد میرے جواب سے مطمئن نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے خود ہی پوچھ لیا کہ 3 روز سے آپ یہی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں 3 روز سے جواب دے رہا ہوں، تو بات کیا ہے؟ تو پھر ان کے والد محترم نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھو کہ ابھی تمہارے دل پر یہ نازل ہو رہا ہے، اور پہلے تمہارے لیے بعد میں دوسروں کے لیے۔ اور شاید علامہ اقبال کے والد کی یہ نصیحت ان کے دل سے نکلی ہوئی تھی، وہ دل پر اثر کر گئی، اور زندگی بھر میں علامہ اقبال قرآن مجید کے عاشق بن گئے۔ دینی مدرسے میں انہوں نے داخلہ نہیں لیا، یورپ کی خدا بیدار تہذیب میں، خدا بیدار تعلیم میں ان کو داخل کیا گیا، لیکن وہ خدا بیدار تہذیب اور تعلیم سے بھی وہ قرآن کے عاشق اور دین کے عاشق بن کر نکلے، اور نہ صرف وہ دین اور قرآن کے عاشق بن کر نکلے، اپنی امت کو انہوں نے پیغام دیا، جو پیغام ان کے والد نے کبھی ان کو دیا تھا کہ اپنے یہ دل سے قرآن مجید پڑھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، اور دل سے امت مسلمہ کوئی مسلمان اس کو پڑھے گا تبھی قرآن مجید دل پر اثر کر سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے پھر اپنی امت کو پیغام دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کچھ آئے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ امام راضی کی تفسیر، صاحب کشاف کی تفسیر تمہاری زندگی کی گرا اور گھاس کھول نہیں سکتی۔ کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ گرا کچھ آئے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ امام راضی پر، امام صاحب کشاف پر جو تفسیر کے بڑے امام شمار ہوتے ہیں، ان پر بھی اگر اس کائنات کی اگر گاٹھ کھلی، گرا کھلی، تو اس لیے کھلی کہ انہوں نے اپنے ضمیر پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ تو ایک کوشش ہماری یہ بھی ہونی چاہیے قراءت قرآن کے حوالے سے
اور سماعت قرآن کے حوالے سے یہ قرآن مجید آپ سن رہے ہیں، کچھ میں مجھ پر ذمہ داری قرأت کی ہے پڑھنے کی، اس کی آیاتوں کے مفہوم کو سمجھانے کی، کچھ وضاحت کی، اور آپ کی ذمہ داری سمجھنے کی۔ تو میری بھی ذمہ داری کہ میں بھی دل سے کہوں، اور آپ کی ذمہ داری کہ آپ بھی دل سے سنیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف سے یہ دعوتی رکوع ہے، دعوت دین کے سلسلے میں ایک داعی کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، مدعو قوم کی طرف سے کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں اور کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، اور پھر ان مسائل کا حل ایک داعی کیسے ڈھونڈتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد و نصرت کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ تو دعوتی نقطہ نظر سے جامع ترین رکوع وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک بستی والوں کا حال بیان کر دیجیے، مکہ والوں کے سامنے۔ اولین طور پر مشرکین مکہ بھی مخاطب ہے، اور پھر اہل ایمان بھی، اس وقت کے آج کے دور کے اہل ایمان بھی، اور قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب کے سب اس کے مخاطب ہیں، اور قرآن مجید نازل ہی ہوا تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید کی ایک ہدایت وہ ہے جو عمومی ہدایت ہے اختیاری درجے میں، اور وہ سب کے لیے ہے، اور ایک ہدایت وہ ہے جو خصوصی ہدایت ہے اور جس پر کامیابی کی ضمانت دی گئی، وہ متقین کے لیے خاص ہے، ہدی للمتقین، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کیا گیا۔ لیکن ایک عمومی ہدایت جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا جو ماہ رمضان کے موقع سے پڑھی جاتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ تو ان لوگوں کے سامنے بستی والوں کا حال بیان کر دیجیے۔ بستی سے مراد کون سی بستی؟ اس بحث میں قرآن نے ہم کو نہیں ڈالا، اس کی تحقیق میں قرآن نے ہم کو نہیں ڈالا، اور ویسے بھی اسلام میں ناموں کی اہمیت نہیں ہے، کارناموں کی اہمیت ہے۔ پھر بھی کچھ مفسرین نے اس بستی کی تحقیق سے متعلق کچھ باتیں لکھی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد انطاکیہ ہیں، قسطنطنیہ ہیں، لیکن چاہے انطاکیہ ہو، قسطنطنیہ ہو یا اور کوئی بستی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اس بستی سے متعلق واقعہ اس رکوع میں بیان کیا گیا، دراصل اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان کے سامنے بستی والوں کا ایک حال بیان کر دیجیے۔ اذ جاء المرسلون، جبکہ اس بستی میں رسول آئے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا بستی والوں کی ہدایت کے لیے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ نے دو رسولوں کو ان کی طرف بھیجا۔ فکذبوہما، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات پر خصوصی توجہ دیں تو ہمیں کچھ نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔ بات اتنی آسان نہیں جتنی آسانی کے ساتھ میں نے کہہ دیا۔ فکذبوہما، دونوں کو بستی والوں نے جھٹلا دیا۔ کس کے نمائندے تھے؟ اللہ کے خصوصی نمائندے تھے۔ اور پھر جھٹلانے کا اعتراف اور تذکرہ کون کر رہا ہے؟ جس نے بھیجا۔ دنیاوی لحاظ سے کوئی لیڈر اگر یہ کہے کہ میں نے فلاں کو بھیجا اور اس نے میرے نمائندوں کا انکار کر دیا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو ہار گیا، میری شکست ہو گئی۔ تو عام طور سے لیڈروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والے ہوتے 10 لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں 20 مجھ کو چاہتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے 100 لیکن وہ کہتا ہے کہ 1000 لوگ مجھ کو چاہتے ہیں۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ان کی بڑائی انسانوں کے بغیر چلتی نہیں۔ لیکن اللہ جس کا یہ کلام ہے اور جس کا یہ فرمان ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو انسانوں کی عبادت کی بندگی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بندگی اور عبادت کی ہماری ضرورت ہے۔ فکذبوہما، اللہ نے فرمایا کہ دونوں کو بستی والوں نے جھٹلا دیا۔ فعززنا بالثالث، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ آج کے حالات میں اگر ہم اس انداز سے اور اس فرمان سے اگر ہم نصیحت حاصل کریں
تو بہت بڑی نصیحت ہمیں ملتی ہے. اس لیے کہ آج جو کردار پر عمل معاشرے میں وہ اس کے بالکل متضاد ہے. واعظین کا، مقررین کا، معلمین کا جو کردار ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. کیسے برعکس ہیں؟ ہر واعظ نے، مقرر نے، عالم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ ایسی تقریر اور ایسا بیان مجھے کرنا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری تعریف کریں. اس لیے کہ جھٹلائیں گے تو میری تو عزت گھٹ جائے گی، میری تقریر گویا کہ پھیکی پڑ گئی، اور لوگ اگر میری تعریف کریں گے تو میری تقریر کامیاب ہوئی، میرا بیان کامیاب ہو گئے. اب یہ ذہن بنا کر اس نے تقریر شروع کیا، اس نے بیان شروع کیا کہ مخالفت نہ ہو اور میں جھٹلانا بھی ہٹاؤں. الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت انسان کی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کو درست کرتا ہے. یہ صرف یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کی قبولیت سے متعلق وہ تو ہے ہی نیت اس کے لیے، لیکن انسان بھی اپنی نیت کے مطابق یہ عملی منصوبہ بناتا ہے. ایک واحد نے، مقرر نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری ہر بات کی تائید کریں، اور مجمع میں 1000 لوگ اگر ہوں گے تو 1000 کے 1000 لوگ میری بات کو پسند کریں. تو پھر اس کو عملی منصوبہ کیا بنانا پڑے گا؟ عملی منصوبہ اس کو یہ بنانا پڑے گا کہ لوگ کس طرح کی بات سننا چاہتے ہیں، سامعین کن خیالات کے ہیں، مادہ پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، مال پرست ہے، زن پرست ہے، سیاست پرست ہے، علماء پرست ہے، خاندان پرست ہے، یا کیا پرست ہے. وہ جائزہ لینے کے بعد اس کے بعد نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ لوگ کس طرح کی تقریر پسند کرتے ہیں، اور اس کے سامنے بات آئے گی کہ لوگ خدا پرستی کی بات، رسول کی اطاعت کو نہیں پسند کرتے، وہ دنیا پرستی کی بات کو پسند کرتے زیادہ. اس کے مطابق وہ تقریر کرے گا. پھر دین اور شریعت کو ایک طرف رکھ دے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی نیت یہ بنا لی، اپنا منصوبہ بنا لیا کہ لوگ میری تعریف کریں، اور تقریر ختم ہونے کے بعد واہ واہ کریں. آج یہی مسئلہ ہے. آج امت مسلمہ کو عالمی اور ملکی اور مقامی سطح سے دینی میدان سے یہی مسئلہ درپیش ہے. قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی طرف سے فرمان کیا ہے، یہ آج کم دیکھا جاتا ہے. لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں. چنانچہ پھر دین کے نام پر بڑی بڑی بھیڑیں، بڑی بڑی جمعیتیں جمع تو ہو گئی، جڑ تو گئی دین کے نام پر، لیکن اللہ کی بندگی کے نام پر، قرآن و حدیث کی اطاعت کے نام پر جمعیت تو بہت دور کی بات ہے، بھیڑ تو بہت دور کی بات. کم لوگ بھی پیدا نہیں ہوئے معاشرے میں. کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آج امت مسلمہ کے واعظین کی جو تقریریں ہیں، معلمین کی جو تقریریں ہیں، وہ قرآن حدیث کی بات سنانے کی نہیں، وہ اپنی بات سنانے کی ہے. وہ قرآن حدیث سے جوڑنے کی نہیں ہے، وہ اپنے سے جوڑنے کی ہے. تو لوگ ان سے جڑ گئے. تجارت تو خوب چمک گئی، تجارت ہو گئی دین کے نام پر، لیکن دین کی اشاعت نہیں ہوئی دین کے نام پر، دین کی تبلیغ نہیں ہوئی دین کے نام پر. اور اسلام اور یہ قرآن اور یہ جو رکوع ہمیں جو پیغام دینا چاہتا ہے، وہ پیغام یہ کہ چاہے ہم دین اور ایمان کی بنیاد پر جھٹلا دیے جائے، اللہ کے رسول جھٹلا دیے گئے. یہ 3 رسولوں کا تذکرہ ہوا ایک بیک وقت، ایک ہی قوم میں، ایک ہی بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا. پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، دونوں کو بس وہاں جھٹلا دیا. فارزدنا بثالث، ہم نے تیسرے کے ذریعے سے ان کی مدد کی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اب قوم کی طرف سے ان کو کیا جواب ملا؟ مدعو کی طرف سے کیا کردار پیش ہوا؟ یہ کردار قرآن مجید میں کسی جگہ پر نہیں ہے. مخالفت اور جھٹلانے کا کردار. جو حضرات قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی حمایت بعد میں ہوئی، اگر کچھ ہوئی بھی تو، لیکن پہلے مخالفت ہوئی، مخالفت زیادہ ہوئی، حمایت کم ہوئی. اور یہ انداز اس لیے یہاں بیان کیا گیا کہ ہر داعی
اپنے ذہن و دماغ میں بات رکھے، ہر معلم اپنے ذہن و دماغ میں بات رکھے کہ میں کوئی بات پیش کروں گا حق بات تو اس کی مخالفت ہوگی، ہو سکتی نہیں، یقیناً ہوگی مخالفت، تو پھر شیطان اس کو بہکا نہیں سکے گا، وہ دین کے سلسلے میں نہیں مارے گا۔ لیکن اگر اس نے ذہن بنا دیا کہ میری حمایت ہی ہونا چاہیے اور حمایت ہی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ ڈنڈی مار کا عمل وہ اختیار کرے گا۔ فقا رسولوں کو قوم نے جو جواب دیا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، سب سے پہلا اعتراض اس مخالف قوم کی طرف سے، بستی والوں کی طرف سے ہوا کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان۔ اندھی دشمنی، اندھی مخالفت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی، اور اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح مخالفت کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اندھی مخالفت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اعتراض تو اس وقت ہو سکتا تھا جب کہ اللہ کسی فرشتے کو، کسی جن کو رسول بنا کر بھیجتا انسانوں کی طرف، تو انسان کو یقیناً یہ کہنے کا حاصل تھا، اعتراض کا حاصل تھا کہ ہم تو انسان ہیں اللہ، تو نے فرشتوں کو بھیج دیا، جن کو بھیج دیا تو ہمارے نفسیات سے واقف نہیں، تو نے انسان کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ اعتراض کی بات ہو سکتی تھی، لیکن جس میں کسی قسم کے اعتراض کی بات نہیں کہ ایک انسان کی رہنمائی ایک انسان ہی صحیح طور سے کر سکتا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو انسانی بنایا، انسانی سے سب کے سب رسول، تو گویا کہ رسولوں کی ذات کو سب سے پہلے بستی والوں نے نشانہ بنایا، اور اس انداز سے بتلا دیا گیا کہ جو بھی داعی اس میدان میں قدم رکھے گا اور جو بھی معلم اس میدان میں قدم رکھے گا، دعوت میں اور تعلیم میں بہت زیادہ بنیادی جوہری فرق نہیں ہے۔ تعلیم کے معنی بھی دین کو سمجھانا، لغوی فرق ہو سکتا ہے، دعوت یعنی بلانا اسلام کی طرف، لیکن دونوں ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی ہے، دین کی دعوت بھی ساتھ چلتی ہے اور دین کی تعلیم بھی ساتھ چلتی ہے، تو اور دونوں میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، کوئی گیپ نہیں ہوتا، دونوں ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی ہے۔ دعوت کی ضرورت ان لوگوں کی پڑتی ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، جو اللہ کے وجود کے قائل ہے۔ مشرکین مکہ سب سے پہلے دعوت کے مخاطب بنائے گئے، لیکن مشرکین مکہ تھے کون؟ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مشرکین مکہ تھے کون؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا گیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک کون ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، چاند و سورج کو کون نکالتا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو اس معنی میں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن پھر بھی کافر ٹھہرے، پھر بھی مشرک ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ کو صرف اتنا مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، چاند و سورج کا نکالنے والا ہے، بارش کا برسانے والا ہے۔ میرا اپنا احساس ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہے بالکل تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، آج کے دور کے بہت سارے مسلمانوں پر اس کو منتخب کرے تو اتنا تاکید کے ساتھ یہ عقیدہ ظاہر نہیں ہوگا، واضح نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج جو کچھ مسلمانوں کی مجموعی صورتحال ہے بگاڑ کی، دین کے عقیدے کی طرف سے بے توجہی کی، تو اگر یہ سوال اگر عام مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے، خاص طور سے جو مزار پرستی میں مبتلا ہیں، اولیاء پرستی میں مبتلا ہیں، تو اگر پوچھا جائے کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند و سورج کون نکالتا ہے، تو کہیں گے اللہ، لیکن خواجہ معین الدین چشتی بھی ہے، پیران پیر کا بھی ضرور اس میں ہاتھ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کہاں تھے؟ مشرکین مکہ نہیں کہتے تھے، مشرکین مکہ صرف ایک ہی کہتے کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، لیکن پھر بھی کافر ٹھہرے، مشرک ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ کو اتنا مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو رب ماننا ضروری ہے۔ اللہ سے رب کے معنی اللہ کا، اللہ فرما روا ہے، وہ اس کائنات کا فرما روا ہے، انسانوں کا فرما روا ہے، اور اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ تو ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان۔ اور دوسرا اعتراض قوم نے کہ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ گویا کہ کون سی قوم تھی؟ رحمان کی ممکن نہیں تھی، رحمان کے وجود کے قائل تھی کہ رحمان ہے، لیکن رسولوں کا انکار کر رہی تھی۔ وما انزل الرحمن من
یہ لگایا ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹے، تم جھوٹے ہو۔ میں نے آسانی کے ساتھ کہہ دیا، آپ نے آسانی کے ساتھ سن لیا، لیکن اتنی آسان بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے خصوصی نمائندے رسول جو قوم کی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، دعوت کے لیے بھیجے گئے اور جس سوچی کے ساتھ لوگوں کے سامنے وہ دعوت پیش کر رہے، لیکن وہ مخالف قوم کی طرف سے ان کو جو سننے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹی بات کر رہے ہو۔ آج اگر دین اور ایمان کی خاطر اگر کسی کو جھٹلایا جا رہا ہے، کسی تحریک کو، کسی تحریک کی فرد کو، اسلامی تحریک اور اسلامی شخصیت کو، تو کون سی نئی چیز ہے؟ کوئی بھی نئی چیز نہیں۔ یہ پرانی تاریخ اسلام کی اور یہ سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی دین اور ایمان کی خاطر جھٹلایا جانا، مذاق اڑایا جانا، الزام لگایا جانا، یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کے باطل پرستوں نے اپنی تاریخ کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اپنی تاریخ سے باطل پرست جڑ گئے۔ آج کی تاریخ میں کیوں جڑ گئے؟ یہی قرآن کے ذریعے سے ان کو اپنی تاریخ معلوم ہو گئی۔ رائٹنگ میں نوح علیہ السلام کی مخالف قوم نے نوح علیہ السلام کا راستہ کیسے روکا، رائٹنگ میں موجود ہے نا قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا راستہ کیسے روکا؟ ہمارے جو آبا اور اجداد سے فرعون، قارون، انبیاء علیہ السلام کے دشمن اور مخالف جو آج کے دور کے یہ کافروں کے، اسلام دشمنوں کے بھائی ہو گئے نا، ان کے آبا اور اجداد، ان کے پروج۔ تو ہمارے پروج کیسے تھے؟ آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ہمارے پروج کیسے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے والے، ہم بھی انہی کے ساتھی ہیں۔ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اگر کچھ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی تو ہے نا۔ تو جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تھا، راستہ روکنے کی جو انہوں نے تدبیر کی تھی، وہ کیا تدبیر تھی؟ آج کے دور کے تمام کے تمام باطل پرست عالمی سطح پر، ملکی سطح پر شیشہ پلائی دیوار کی طرح اپنی اس تاریخ سے جڑ گئے، اپنے اس تعارف سے جڑ گئے جو انبیاء علیہ السلام کے مخالف قوموں کا تعارف ہے، ان کی تاریخ رہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور کے مسلمان حق پرست اپنی ماضی کی تاریخ سے جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی تاریخ اور تعارف سے جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے تعارف اور تاریخ سے جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کی تاریخ اور ان کے تعارف سے جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تاریخ اور سیرت میں جو موجود ہے، وہ بھی رائٹنگ میں موجود ہے قرآن مجید میں، اس سے جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بات کا نتیجہ کیا نکلا؟ بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے باطل پرست اپنی ڈیوٹی برابر انجام دے رہے ہیں، جو ان کی اصل ڈیوٹی ہے، حق کی مخالفت، حق کو جھٹلانا۔ اس میں کوئی کمی بیشیوں نہیں کر رہے ہیں، چاہے جان چلی جائے، شیر کو جانے ہماری تعلیم چلی جائے، لیکن ہم کو اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، اس لیے کہ ہمارے آبا اور اجداد نے یہ ڈیوٹی انجام دی تھی۔ 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکہ اور اس کی فوج آ گئی افغانستان میں، سینکڑوں ہزاروں فوجیوں کو وہاں اس نے قتل کروا دیا، پھر بھی کوئی ندامت نہیں کہ ہمارے اس نے مرگحیث کیا۔ ان کی ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی عالمی سطح پر حق پرستوں کو دبانے کی، حق پرستوں کوشش کو روکنے کی۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو ہم ابلیس کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے، ابلیس کی طاعت اور ابلیس کی خوشنودی ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ ابلیس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ابلیس کی یہ فوج ہے، یہ ایک وہ شیطان ہے جو اللہ کے دین کی سرکوبی میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن حزب اللہ کہاں ہے؟ حزب اللہ کی بھی تو تاریخ ہے نا قرآن مجید میں، اس میں ہم پیچھے ہیں۔
اور یہ سورت اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ یہی پیش کرتا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں حق و باطل کا مارکا برپا رہا ہے اور کبھی بھی حق پرستوں نے باطل پرستوں کے لیے میدان صاف نہیں رکھا، بغیر مقابلے کے کبھی ان کو کامیابی نہیں ملی، چاہے تعداد میں کم رہے لیکن میدان برابر اترے، کبھی ان کو بغیر مقابلے کے کامیابی نہیں ملی، ہر جگہ ان کے سامنے وہ روڑا بنے، رکاوٹ بنے، ابلیس اور ابلیس کی فوج کے مقابلے میں وہ برابر اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور اس میں آج کوتاہی کی کمی ہے۔ اب رسولوں نے اتنے سنگین الزام لگا دیے، نہیں رسولوں پر قوم نے اتنے سنگین الزام لگا دیے، لیکن رسول اشتعال میں نہیں آئے، غصے میں نہیں آئے، نہایت ہی سنجیدگی اور سلیقے کے ساتھ انہوں نے جو جواب دیا قوم کا وہ بھی موجود ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، اگر تم نہ جانو نہ مانو تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ مخالفت اور جھٹلانے کے نتیجے میں ایک داعی مشتعل نہیں ہوتا، وہ غصے میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں دعوت دیتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دعوت اپنے لیے دے رہا ہوں تو یقیناً اس کو زیادہ غصہ آئے گا، وہ مشتعل بھی ہوگا، لیکن میں اپنے رب کا بھی کام انجام دے رہا ہوں، یہ کام میری ڈیوٹی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میری اگر اس سے عزت گھٹتی ہے، جھٹلایا جاتا ہے، تو رسولوں نے صاف اور سیدھا جواب دیا کہ ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم تمہارے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی داعی کو، کسی معلم کو دین اور ایمان کے ساتھ جھٹلایا جاتا ہے تو اس کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے، اس کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم نے قبول نہیں کیا تو میں ایسا کر دے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، حق کیا ہے نہ حق کیا ہے، قبول کروانا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اور یہی دعوت کی انتہا منزل ہے، دعوت کے میدان میں جو اصل منزل ہے اور اصل جو انتہا ہے وہ ہے بلاغ، صاف صاف پہنچا دینا۔ آج بھی بہت سارے معلمین اور مقررین جب تقریر ختم کرتے ہیں تو یہ کوئی کہتا ہے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر میں ہماری دعوت یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اور کوئی مقرر کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، چاہے صاف صاف اسے نہ پہنچایا اور ڈنڈی مارا لیکن ضرور کہتا ہے صاف صاف پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے، رسمی رواج تو ضرور کہتا ہے۔ لیکن اب فرق کیا ہوا، جو کام ہمارا تھا صاف صاف پہنچا دینا، ہم نے اس سے بڑھ کر اپنا یہ کام سمجھے کہ ہمارا کام ہے قبول کروانا، تو پھر یہیں سے پھر غلط طرز عمل شروع ہوا، ہم نے پھر حقوں سے کچھ ڈال دیا، ہمارا کام ہے قبول کروانا، لوگوں نے قبول کرنا، تو ظاہر بات ہے جس انداز کو، جن باتوں کو لوگ قبول کر سکتے ہیں وہی باتیں وہ کہیں گا، وہ اللہ کی بات نہیں کہنا، اس لیے اللہ کی بات سے بہت سارے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، وہ قبول کرنا نہیں چاہتے، تو پھر وہ دوسرا راستہ پھر اختیار کر لیتا ہے، ڈنڈی مار کر راستہ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یہ ڈنڈی مار کا جو عمل ہے یہ ناپ تول میں تو ہے جرم و گناہ کی بات، لیکن اس سے شدید ترین ہے کوئی تعلیم و تربیت کے میدان میں ڈنڈی مارے، اس میں کمی زیادہ نہیں کرے، دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اور اس کے دین کے نام پر، قرآن کے پہنچانے کے نام پر ڈنڈی مارے، یہ اس سے شدید ترین قسم کا جرم اور گناہ ہے جو مال کے سلسلے میں جو یہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن وہ گناہ کو کم از کم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا بہت کبیرہ بڑا گناہ ہے، لیکن دین پہنچانے کے سلسلے میں ڈنڈی مارنا، دعوت کے سلسلے میں ڈنڈی مارنا، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ، جرم اور گناہ ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی اس سے زیادہ شدید ترین تنبیہ اور وعید ہے، بلکہ ان کے لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو یہ بیچتے ہیں، یہ اللہ کے آیتوں سے یہ دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اور ہمارے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
اب یہیں پر ختم نہیں ہوا تو باطل کا مارکا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا. اور ایک سرکری ذہن جو سوچتا ہے وہ یہ کہ جب رسولوں نے کہہ دیا کہ ہمارے تم میں پہنچا دینا ہے تو قوم اپنا کام کرتے رہتی ہے اور رسولوں کو اپنا کام کرنے دیتی، اس لیے کہ رسولوں نے تو کوئی ان پر زبردستی نہیں کی تھی. لیکن باطل پرستوں نے اسلام کو اور اسلام والوں کو کبھی بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنا کام کرتے رہے. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے اور یہ صرف اہل حق کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول نہ بھی کرے تو اسلام اور اس اہل حق ان کو زبردستی نہیں کرتے. اگر وہ اسلامی نظام کی بالادستی کو قبول کر لے تو ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت بھی اسلام دیتا ہے اور مسلمانوں کے ذمے ہے. کنہوں نے کن کی جان و مال کی حفاظت؟ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیا تو ان کو اسلام جینے کا دیتا ہے، ان کے جان مال کی حفاظت اسلام کرتا ہے. لیکن باطل پرستوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کیونکہ پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہیں، ان کو زیادہ اس طرح کی دعوت کے مرحلے سے کشمکش سے نہیں گزرنا پڑا. جو کچھ ان کے اولاد کی سب کے سب مسلمان کی کچھ بگاڑ پیدا ہوا قابل اور حابل کا واقعہ ہے، لیکن شرک پیدا بعد میں شروع ہوا. ورنہ لوگوں شروع میں تو لوگ ایک ہی دین پر تھے اور وہ دین تو بڑی اچھی بات کہی تھی محترم نوشاد صاحب نے، میں نے کئی جگہ پر حوالہ دیا. یہ جب آگرہ سے 2-4 مہینے پہلے جب واقعہ شروع ہوا تھا کہ گھر واپسی تو محترم نوشاد صاحب نے کہا تھا کام خرید میں نے بھی سنا تھا، اخبار میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ صحیح ہے، بالکل اصل گھر واپسی ہونی چاہیے. لیکن گھر اصل ہے کیا؟ ہمارا اصل گھر تو جنت ہے اور پروجوں کی طرف اگر واپسی کی بات اگر ہے تو ہمارے جو پروج سب سے پہلے حضرت آدم ہے، حضرت حوا ہے، ان کی طرف ہماری واپسی ہونی چاہیے. لیکن ان کو تو اڑا دیا گیا جس میں سے جنہوں نے اپنے باپ دادا کی مخالفت، آدم علیہ السلام کی جنہوں نے مخالفت کی، حوا کی جنہوں نے مخالفت کی، نوح علیہ السلام کی جنہوں نے مخالفت کی، ان کو اپنا باپ سمجھ لیا، ان کو اپنے پروج سمجھ لیا. تو اصل ہمارے پروج تو مسلمان تھے، ہمارے اسلاف مسلمان تھے. تو یہاں پر جو بات کہی گئی قوم نے اس کے بعد بھی ان کا راستہ نہیں چھوڑا، ان کو کام نہیں کرنے دیا بلکہ اور الزامات لگائے. اب صرف کام اس سے نہیں چلا کہ یہ جھوٹا کہنے سے بات نہیں آتے ہیں. تو پھر کیا قوم نے پھر کون سا طریقہ اختیار کیا؟ وہ تھا مارنے کی دھمکی. آج بھی یہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو الزامات کے دہشت گردی کے الزامات سے نہیں ڈرتے، قدامت پرے کے الزامات سے نہیں ڈرتے تو پھر ان کو مارو. کوئی نئی چیز نہیں. وہ جو کسان کو بات کہی جاتی کہ نیا دانت آیا پرانا شکاری، نئی بوتل میں پرانی شراب، نئی بوتلیں نہیں ہے، صرف شراب تو وہی ہے. نیا جان لایا پرانا شکاری سے پرانے، وہ نئے جان لا رہے ہیں الگ الگ حرکت سے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی، بستی میں خرابی آ گئی، اور اگر تم باز نہیں آئے تو لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ضرور سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے. وليمسنکم منا عذاب الیم، اور ہماری طرف سے تم کو دردناک عذاب پہنچے گا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن منظر کو سامنے رکھیے اور اس سے ضرور نصیحت حاصل کریں. منظر یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول جنہوں نے ان کو دھمکی تک نہیں دی، آنکھیں تک نہیں دکھائی، تھپڑ تک نہیں دکھائی، تھپڑ سے مارنے کی بھی دھمکی نہیں دی، ایسے رسولوں کو قوم یہ کہہ رہی کہ تمہاری وجہ سے بستی میں نحوست آ گئی، خرابی آ گئی. بستی میں جو آج بھی عالمی سطح پر تحریکات اسلامی اور اسلامی شخصیات باطل پرستوں کے لیے اصل خرابی کا ذریعہ ہے. اصل بگاڑ کا ذریعہ کون ہے؟ اخوان المسلمین، حماس، طالبان، یہ اسلامی تحریکات، ان کی وجہ سے دنیا میں خرابی ہے، بگاڑ ہے. یہ کون سا انہوں نے نیا حرف بنایا؟ یہ اس دور کی ایک تاریخ ہو رہا ہے جس دور میں کوئی علم نام کی چیز نہیں تھی. تو جہالت پہ تو تم بولے ان کو، لیکن اس کو روشن خیالی کا نام دے دیا گیا کہ یہ روشن خیالی ہے. حق پرستوں کی مخالفت کرنا، اسلامی تحقیقات کی مخالفت کرنا
پہلے یا آج کے دور کا یہ علم ہے، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، اور جبکہ علم نہیں تھا، کوئی تحقیق نہیں تھی، تو اندھی مخالفت اور الزامات لوگ لگاتے تھے۔ اگر تم کو علم کا دعویٰ ہے کہ ہم علم والے ہیں، ہم شعور والے ہیں، تم کو سوچنا چاہیے۔ انا تو فجرنا بکم، تمہاری وجہ سے بستی میں نوسط آ گئی، اور اگر تم بات نہیں آئے دعوت سے، لنرجمنکم، ہم پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یہ نافرمان قوم کی طرف سے ان رسولوں کو جواب جنہوں نے ان کو آنکھ تک نہیں دکھائی، جنہوں نے ان کو دھمکی تک نہیں دی، اور ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ بتلا دیا گیا اس انداز سے اور اس صورت سے اور ان آیات کے ذریعے سے کہ اگر کسی داعی کو، کسی معلم کو دین حق پہنچانے کی وجہ سے اگر پتھروں سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، تو وہ انبیاء کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، وہ عظیم ترین لوگ ہیں۔ یہ بے نصیبی والی بات ہے کہ چوری کی وجہ سے کوئی جھٹلایا جاتا ہے، کسی نے کسی پر ظلم کیا اس کی وجہ سے لوگ اس کو جھٹلا رہے، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی نے کسی کے مکان پر ڈاکہ مارا، کھیت پر ڈاکہ مارا، کسی نے کسی کی بے عزتی کی، اس کی وجہ سے جھٹلایا جا رہا ہے، تو یہ تو دنیا پر ہوگا۔ لیکن دین اور ایمان کی خاطر اگر جھٹلایا جا رہا ہے تو یہ تو انبیاء کا شیوا رہا ہے، یہ تو نصیبے والوں کا شیوا رہا ہے ہر دور میں۔ یہ رتبہ بلند سے ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کے نصیب میں دار و روشن کا، یہ ہر ایک کو ملنے والی چیز نہیں ہے۔ جو نصیبے والے ہوتے ہیں تو وہی دین اور ایمان کی خاطر جھٹلائے جاتے ہیں۔ اس پر بھی رسولوں نے قوم کا برا نہیں مانا، اتنی سب سے بڑی دھمکی کہ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دے گا، دردناک تم کو عذاب پہنچے گا، تمہاری وجہ سے بستی میں نوسط آ گئی۔ رسول مشتعل نہیں ہوئے، اشتعال میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے صاف اور سیدھی بات کہی، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تمہاری نوسط اور بگاڑ تمہارے ساتھ ہے، یہ بستی کا جو بگاڑ ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تمہاری بدعملی ہے، بدعقیدگی ہے، خدا بیزاری کے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ جب کسی قوم میں شرک پیدا ہوتا ہے، کسی بستی میں شرک پیدا ہوتا ہے تو وہاں ظلم عظیم ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ شرک کی تاریخ ہے کہ شرک کے ذریعے سے کبھی اچھی تہذیب وجود میں نہیں آتی، وہ کلمہ خبیثہ ہے، وہ گندا درخت ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین درخت کے ذریعے سے بیان کی، اور کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر ایک گندے درخت کے ذریعے سے بیان کی، کہ اس سے گندا درخت وجود میں آتا ہے، گندے درخت کو گندے پھل لگتے ہیں اور گندی تہیاں لگتی ہے، گندی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم، یہ واقعے کا ایک حصہ، یا ہندی میں کہیں گے واقعے کا ایک پارٹ۔ لیکن اسی بستی سے متعلق جو ایک حق پرستی کا واقعہ ہے، حق کی تائید کا واقعہ ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کی شان ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جھٹلانے والوں کی تعریف بیان کی تو وہیں پر تعریف کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ تعداد میں یقیناً فرق رہا ہے لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ تعریف کرنے والوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے، حق پرستوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن حق پرستوں سے کبھی بھی زمین خالی نہیں رہی ہے، ہر وقت فائنل مقابلے میں امت مسلمہ رہی ہے، کبھی میدان کو نہیں چھوڑا امت مسلمہ نے۔ یہ بات اور ہے کہ یہ جو صدی گزر رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ مجموعی لحاظ سے امت نے اپنا میدان چھوڑ دیا۔ کچھ تحریکات ہیں، کچھ افراد ہیں جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے امت نے حق پرستی کا میدان چھوڑ دیا، مقابلے میں ڈٹنے کی بجائے مقابلے سے رائے فرار انہوں نے اختیار کی، رائے فرار نے اپنی عافیت سمجھی۔ وجہ رجل من اقصى المدینہ، وجہ من اقصى المدینہ کی رجل یسعی، اسی بستی سے متعلق ایک طرف ابلیس کے لیے، ابلیس کے پیروکاروں کے لیے ان کے چہرے پر تماشا کہ اگر ابلیس یہ سمجھتا ہے، ابلیس کے پیروکار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کے میدان میں ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں،
تو ان کے خام خیال یہ نہیں. وہ جو مثال کہی جاتی ہے کہ 100 سنار کی ایک لوہار، ایک لوہار وجہ من اقصى المدینہ رجل یسعی، اور آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی. کائے کے لیے آیا؟ ہر جگہ چٹھی سے کبھی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، چاہے درد ہو یا نہ ہو. ہاں ہے کیا وہ؟ ہاں بڑا بتا. اسی بچے سے متعلق یہ فرد واحد مرد مومن کا کردار ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اس شخص کا نام حبیب ہے، حبیب نجار، بڑے یعنی ستاری کام کرنے والا، معمولی درجے کا آدمی. اور شہر کے کنارے پر عام طور سے غریب لوگوں کی بس آبادیاں ہوتی ہے. آج بھی جھوپڑ پٹیاں جو ہوتی ہے وہ شہر کے کناروں پر ہوتی ہے، یعنی ایک معمولی درجے کا آدمی. لیکن اسے معلوم ہوا کہ بستی والوں نے رسولوں کو گھیر لیا اور مارنے کی دھمکی دے چکے بستی والے. اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس مقام پر پہنچنے کی جو چال اختیار کی، اللہ کو اس کی چال بھی اتنی پسند آئی، چلنے کی رفتار. اللہ نے اس کی چلنے کی رفتار کو بیان کیا. وجہ من اقصى المدینہ رجل یسعی، اور آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن اتنی آسان بات نہیں. عام طور پر لوگ بھاگتے ہیں جان بچانے کے لیے. کسی جگہ سے متعلق، کسی مقام سے متعلق معلوم ہو گیا کہ وہاں پر حق پرستی کے نتیجے میں اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو دبوچ لیا گیا، اس کو گھیر لیا گیا. تو کوشش ہوتی ہے کہ جتنا دور ہم اس واقعے سے اس جگہ تک جا سکے ہمیں اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ فرد واحد مرد مومن کا کردار ہے. اور آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی، اور آنے کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کو اتباع اور پیروی کیجیے. یہ فرد واحد مرد مومن کون ہے؟ جس کے پاس لاٹھی نہیں ہے، جس کے پاس جمعیت نہیں ہے. لوگوں نے حق کی حمایت کو جوڑ دیا طاقت اور قوت سے، افرادی قوت سے جوڑ دیا حق کی حمایت کو. کیونکہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے اس لیے حق کی حمایت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں ضرورت پڑتی ہے افرادی قوت کی، میدان جنگ میں ضرورت پڑتی ہے لاٹھیوں کی، تیروں کی ضرورت، بندوقوں کی ضرورت میدان جنگ میں پڑتی ہے. میدان حمایت میں، میدان دعوت میں صرف ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. لڑنے کی بات تو وہ میدان جنگ کا حصہ ہے، لیکن جان بچانے کے لیے، پیچھے چھڑانے کے لیے بہانے تراشتے کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہماری تعداد کم، ہمارے پاس لاٹھی نہیں، طاقت نہیں، ہم کیا حکمات کریں. یہ واقعہ نمونہ عمل ہے. اگر اس شخص کا یہ واقعہ جذبات کے اوپر محمول ہوتا یا آپ ہے مجھے مار پڑ کر محمول ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کو بیان نہیں کرتا. چمڑی بچانے والے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اس کی کہ وہ یا اس کا کردار یہ کہ آپ ہے مجھے مار نہیں بدل سکتا تھا قوم کی حالت کو. لیکن حق کی حمایت کا جذبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ فرد واحد اور مرد مومن سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اگر عالمی حالات پر اگر ہم اس کو منتخب کریں تو جو کچھ صورت سامنے آتی ہے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بھی اگر غور کریں کہ آپ اس نتیجے پہنچیں گے. یہ حبیب نجار شخص نے یہ ستار نے جو کردار پیش کیا باطل کے خلاف، عالمی سطح پر 200 کروڑ آبادی اس وقت مسلمانوں کی ہو رہی ہے. 58 کے قریب مسلم حکومتیں اس میں ہیں، اور ان میں سے ایک حکومت ایٹم کی طاقت رکھنے والی ہے، پاکستان کی حکومت. تو یہ فرد واحد مرد مومن نے باطل کے خلاف جو کردار پیش کیا، جو جرأت کا مظاہرہ کیا، 2.25 کروڑ آبادی رکھنے کے باوجود امت مسلمہ وہ کردار پیش کرنے سے قاصر ہے. 58 ملک حکومتیں رکھنے کے باوجود، ایٹم کی طاقت رکھنے کے باوجود آج وہ کردار، حق کی حمایت کا وہ کردار پیش کرنے سے مسلم حکومتیں قاصر ہے. پاکستان قاصر ہے، بنگلہ دیش قاصر ہے، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان قاصر ہے. یہ بالکل آج کے دور کو منتخب کرے تو اس طرح کی بات ہے کہ کوئی امریکہ اور برطانیہ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر وائٹ ہاؤس میں جا کر یہ وہاں جا کر بات کہہ رہا نہیں ہے. اس مقام پر جا کر قوم نے رسولوں کو گھیر لیا، اس مقام پر دوڑتا ہوا جا
کہ کوئی امریکہ اور برطانیہ سے کہے کہ اگر تم دنیا سے اگر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو تو دنیا کا نظام حماس کے ہاتھ میں دے دو، دنیا کا نظام اخوان مسلمین کے ہاتھ میں دے دو، دنیا کا نظام طالبان کے ہاتھ میں دے دو، اور دنیا میں جتنی اسلامی تحریکات ہیں ان کی اتباع اور پیروی تم کرو تو دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کی بات اس سے آگے کی بات ہے جو فرد واحد فرد مومن نے کی، لیکن کیا ہے کوئی حکومت؟ آج تو ایٹم کی طاقت رکھنے والا ملک اتنی بھی ضرورت نہیں کر سکتا کہ جو پاکستان میں ڈرون اپنے امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، امریکہ پاکستان ناراض ہو سکے، ناراض ہو چل حملہ کر دیں۔ احتجاج کرنا اور مت کرو بات کرنا ہے تو آگے کی چیز، ناراض مت ہو، ہمارے ہم لوگ سے خوش رہو تو پھر تم کو پناہ ملے گی۔ اسی میں تمہاری خوشی ہے کہ تم ہمارے حملوں سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر خوش رہو، راضی رہو۔ یہ ہے بزدلی کا کردار، اور یہ ہے حق باطل کی حمایت اور باطل کی تائید کا کردار، اور یہ جو سورہ یاسین میں ہے یہ حق کی حمایت کا کردار ہے۔ اور جو شخص نے وہاں پر قوم کے سامنے جو مختصر تقریر کی، جو مختصر خطاب کیا، تو اللہ نے اس کو بھی قرآن مجید میں محفوظ رکھا ہماری ہدایت کے لیے، ہر قرآن مجید کے ہر سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے۔ یہ جن لوگوں کو موت کا وقت قریب آیا تو جب یہ پڑھیں گے تو موت تو دور بھاگی گی نا ان سے، مندے سے نہیں رکھیں گے کہ فرد واحد فرد مومن یہ ظالم اور جابر قوم کے سامنے آ کر کہتا ہے جس کے بعد پیروی کیجیے تو اس کو اپنی موت کا کہاں ہے، لیکن اس کو سنایا کہاں جاتا ہے ہوش آواز میں؟ اگر ہوش آواز میں سنایا جاتا ہے یقیناً اس کو ذہن بنتا، لیکن ہوش آواز ختم ہو گئے تب اس کو سنایا جا رہا ہے، تب توہین قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، یعنی ایسے بولے تو پاگل کو قرآن مجید سنایا جا رہا ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتباع پیروی کیجیے ان کی جو تم سے کوئی فیس نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، معاوضہ نہیں مانگتے، وهم مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر میں کہوں گا اتنی آسان بات نہیں، قوم ان پر گمراہی کا الزام لگا چکی، جھوٹے ہونے کا الزام لگا چکی، بستی میں خرابی آنے کا الزام رسولوں پر لگا چکی، اور یہ فرد واحد مرد مومن آ کر کہتا ہے وہ مہتون اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ بچپن میں ہم سنتے تھے 1975 کا زمانہ تو اتنا شعور والا زمانہ نہیں تھا، لیکن دوسروں سے سنتے تھے کہ اسلامی پر جب پابندی لگی 1975 میں کانگریس نے پابندی لگائی ایمرجنسی کے موقع پر، تو مسلم معاشرے کی جو صورت حال تھی، پابندی اس لیے تھی کہ جماعت اسلامی کے افراد سے کوئی نہ ملے جلے، ان کو سلام سلام نہ کرے، پابندی صرف لگی تھی ان پر ارکان پر، لیکن مسلمان ان کو سلام کرنے سے ڈرتے تھے، ان کو ملنے جلنے سے ڈرتے تھے۔ اب یہ فرد واحد مرد مومن کے کردار کی روشنی میں ذرا دیکھیں، جبکہ یہ قانون نہیں تھا کہ ملیں گے تم کو ان پر بھی پابندی لگا دیں گے، لیکن تقوی حکومت ادا کرنا تھا، بھلے دین کے سلسلے میں احتیاط پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت کے احتیاط پر عمل ہونا چاہیے، حکومت کے کام احتیاط اسی میں ہے کہ جماعت اسلامی کے افراد سے دوری بنائے رکھی جائے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتباع اور پیروی کیجیے جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، فیس نہیں مانگتے، اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر اپنا جو تعارف اس نے کرایا وہاں بکری ہوئی قوم کے سامنے 23 پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور آخر مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا کہ اپنا تعارف اس نے وہاں مخفی نہیں رکھا، میں کون ہوں اس نے بتا دیا کہ میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، اور اس کی بندگی نہ کروں تو کس کی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سوالی انداز میں اس نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اس پر دلیل پیش کی، آپ تک من دون آلیا ان یردن الرحمن بسم اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کیا میں رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا دوں؟ اگر رحمان مجھے عذاب دینا چاہے تو پھر وہ معبود کی سفارش میرے کچھ کام نہ ہے اور اس کو عذاب سے نہ بچا سکے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا معبود ہوتا کہ مجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا تو ضرور میں اس کی عبادت کر لیتا۔ جیسا دنیا میں اپوزیشن پارٹیاں طاقتیں ہوتی ہیں کہ ایک پارٹی نے اس پر پابندی لگائی، دوسری پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے، لیکن یہاں معاملہ تو بھی نہیں کہ اگر رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا دوں کہ اگر رحمان مجھے عذاب دینا چاہے تو اس کی سفارش میرے کچھ کام نہ ہے۔
پرہیزگار ہوں۔ اگر میں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی جیسا کہ تم بندگی کر رہے ہو، انی اذا لفی ضلال مبین، میں بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ یہ ایک داعی کا کردار ہوتا ہے، وہ اپنی طرف نہیں بلاتا، وہ اپنے رب کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہی غلطیاں ہوتی ماضی میں دور مسلم حکمرانی میں، کچھ اولیاء اکرام سے بھی ہوئی۔ قرآن و حدیث سے جوڑنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ سے جوڑا۔ ان کی مجبوری بھی تھی۔ مجبوری کیا تھی کہ کھانے اتنے نہیں تھے، قرآن کے نسخے اتنے نہیں تھے، یہ تحریریں اتنے نہیں تھیں، تو مجبوری یہ تھی کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اپنی زبان سے کہتے تھے۔ تو اب اس زبان سے تو کہتے تھے، اب وہ مر گئے، تو جڑنے کا ذریعہ کیا؟ جڑنے کا ذریعہ کب آ؟ مسلمان کا مطلب کیا؟ مسلمان اسلام در کتاب، مسلمان در کو اسلام کی کتاب میں اور مسلمان قبر کے اندر۔ تو اب یہ ہوا کہ دنیا میں جب تک رہے تو وہ تعلیم تربیت کرتے رہے، قرآن سے نہیں جوڑا، حدیث سے نہیں جوڑا، قرآن کے سامنے پیش نہیں کیا، تو ان کی مجبوری کیا رہی؟ قبروں سے جڑ گئے۔ پھر کچھ تاجر قسمت کے دھوکے بعد داخل ہو گئے، ان کے الفاظ ان کی باتوں کی غلط تھی ملفوظات کے نام سے۔ ملفوظات کی کیا تعریف کیا سمجھ لائیں آپ؟ میں نے اس سے ایسا سنا، میں نے اس سے ایسا سنا، وہ تاریخ گزر چکی ہے ہماری 1400 سال پہلے کی حدیث کی صنعت کے لیے سینکڑوں سفر ہوتے تھے، اس کو ثابت کرنا پڑتا تھا، میں نے سنا، تب وہ جا کر وہ حدیث مستند قرار پائی۔ لیکن یہاں پر ان کے نام پر جو کچھ ہوا تو وہ دین کم پیش ہوا، تجارت زیادہ ہوا۔ تو انی اللہ کی جلالی ہوتی، میں بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ اور پھر اس نے آخر میں جو بات کہی اور اس کے بعد قوم نے اس کو شہید کر دیا، وہ بات ایسی ہے کہ اگر وہاں اس کو محسوس کرے تو وہ بھی ریزا اس کی ہمت اور جرأت اور تانبا بھی پگھل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین منها واشفقن منها فابین منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمان و زمین پر پیش کیا کہ تم اٹھاؤ، یا میری بندگی کا بوجھ، اطاعت و فرما برداری کو سب سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا۔ انسان کے اندر اللہ نے طاقت اور قوت پیدا کی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، غور سے سن لو، میں تمہارے پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس کا انداز کیا رہا ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن کم از کم الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ پتری ہوئی قوم، نبیوں کو مارنے پر کھلی ہوئی قوم، اس بھرے بندے میں یہ اکیلا فرد واحد مرد مومن کہتا ہے انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، غور سے سن لو۔ قوم سے کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ جو قوم 3 رسولوں کی بات کو جھٹلا چکی، پتھروں سے مارنے کی دھمکی دے چکی، یہ اکیلے شخص کی بات کو کیا مانے گی؟ آج اس میں یہ رواج میں یہ کہ قوم نے شہید کر دیا، لیکن ادھر وہ شہید ہوا ہوگا اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو انعام ہوا، جو خوشخبری ہوئی، وہ کہ قیل ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس فرد واحد مرد مومن نے جو کلمات کہے اپنے متعلق، قوم کے متعلق، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کس وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت کی۔ میرے رب نے میری مغفرت اس لیے کی کہ میں نے نبیوں کی بات کو مانا، دعوت کو مانا، میں نے حق کی حمایت کی، مخالفت کے نتیجے میں، مخالفت کے میدان میں میں نے حمایت کی، تو میرے رب نے میری مغفرت کو جعلنی من المکرمین، اور عزت والوں میں مجھ کو شامل کیا۔ یہی فرق ہے کہ عام مومن کی موت میں اور شہید کی موت میں، اس لیے شہیدوں کے متعلق کہا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کے راہ میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسرے مقام پر ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، جنگ احد کے شہداء کی طرف اشارہ ہے خاص طور سے، انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ قبر میں زندہ نہیں ہے، برزخ میں زندہ نہیں ہے، وہ جنت میں زندہ ہے۔ یہ عام مومنین اگر جنت کے مستحق ہے بھی تو ان کو قبر میں برزخ میں ان کو جنت کی ہوائیں پہنچنی، بستر بچھا جاتی ہے،
شہادت کا راستہ جنت میں جانے کا مختصر ترین راستہ. اور یہی وجہ تھی کہ آخری نبی خاتم الانبیاء وہ صدیق آپ کی دعاؤں میں سے محبوب ترین دعا پسندیدہ دعا وہ کیا تھی؟ والذی نفسی بیدہ ورزقنا مبتلا فی سبیل اللہ ثم اویا ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل. قتل اس ذات میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. 4 مرتبہ چلتا ہے اور ایک مرتبہ کی دعا نہیں, بار بار کی دعا. اب یہ بات نہیں کہ اللہ کے رسول پھر اتنی دعا کرنے کے بعد قتل کیوں نہیں ہوئے, شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اگر سے شہید نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ایک واقعے کی بنیاد پر بہت سارے مفسرین نے محدثین نے بات لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا مقام ملا اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا مفسرین نے کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودی عورت نے جو کھانے میں زہر ملا دیا تھا, ایک صحابی نے ایک لقمہ کھا لیا تھا تو ان کی اسی وقت موت ہو گئی. اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھا تھا تو فوراً اللہ کی طرف سے وہی آ گئی, رک گیا. لیکن جب نگاہ کا وقت تھا, آپ حقیقی موت کا وقت تھا, تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ وہ یہودی عورت نے جو زہر دیا کرنے کی آتے اسے کٹی جا رہی ہے. اب گویا کہ وہ زہر بولنے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا تھا, لیکن معافی چیز کا ایک اثر ہوتا ہے, بعد میں ظاہر ہو کر رہا. 4 خلفائے راشدین میں سے 3 تو شہید ہیں, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت علی. لیکن کیا افضل بشر شہادت سے محروم رہے تھے؟ محدثین نے مفسرین بات لکھی کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے شہید ہے اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب غار سور میں اللہ کے رسول کے صاحب نے ڈس لیا تھا, لیکن اللہ کے وسلم کے وہ تھوک لگانے کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر ہو گیا تھا. لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ اثر اور کر آیا. صرف دونوں واقعے کی بنیاد پر محدثین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے شہادت کا مقام عطا کیا. اس کے دین کی راہ میں تھا جو وہ آپ کو ظاہر کیا گیا, وہ دین کی راہ میں تھا جو صاحب نے حضرت عمر کو ڈسا کاٹا. کالا یا لیتکم یوم یعلمون, کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کس وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت کی, وہ جعلنی من المکرمین, اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا. پھر واقعے کا آخری حصہ اور اس پر ختم ہو جاتا ہے واقعہ, اور یہ پوری قوم کا قصہ, قوم کا قصہ, قصہ پارینا, یہ قوم کی تاریخ. وما انزلنا علی قوم من بعد من السماء وما كنا منزلین, یہ انبیاء کی تاریخ نہیں ہے قرآن مجید میں, یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کسی نبی نے کسی قوم پر حجت تمام کر دی, حق کی حجت, اتمام حجت جسے کہتے ہیں, اور قوم نے عقل نہیں مانا تو پھر اسی دنیا میں اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا. اب نبیوں کے ساتھ اگر افرادی قوت رہی ہے تو پھر آسمانی عذاب کے ذریعے سے نہیں, نبی کو حکم سے جہاد کرو, قتال کرو, اور یہ جہاد اور قتال ہی ان کے اپنے عذاب ہے. لیکن نبیوں پر ایمان لانے والے اتنے نہیں رہے تو نبیوں کو قوم کے ہاتھ میں ہجرت کر جاؤ, اور اس قوم کو اللہ نے آسمانی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. اب چونکہ یہ نبیوں کے ساتھ ایمان لانے والے اتنے نہیں تھے کہ نبیوں کو جہاد کا حکم ہوتا, اس لیے اللہ نے فرمایا, اور جو انداز اور جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے طاقتوروں کی بے بسی کے لیے, کمزوری کے لیے, ہم نے اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہم کو لشکر اتارنے کی ضرورت پڑی. ان کانت اللہ سے ہم واحدن فیضا خامدون, بس ختم ہو. ایک آواز کی ایک سنگار کی دھماکہ تھا, پوری کی پوری قوم اندھی ہو کر رہی, وہ رسولوں کو کیا قتل کریں, وہی قوم پہلے ختم ہو کر رہی. لیکن کب اتمام حجت کے بعد وہ فرد واحد مرد مومن نے نبیوں نے حجت تمام کر دی تھی, اور ہم یہ چاہتے ہیں فرض ہونا ہے قوم کافری, حجت تمام کیے بغیر قوم ہلاک ہو جائے, مسلمان ہلاک ہو جائے. آج عالمی سطح پر اگر ہم غور کریں تو اسلام کی حجت اگر کسی قوم پر ہوتی ہے تو وہ امت مسلمہ, وہ ایک قوم ہے مسلم. اسلام کی حجت صرف مسلمانوں پر ہوتی ہے, اور مسلمانوں نے اسلام کا انکار کیا, اس لیے عالمی سطح پر قیام کے میدان میں اگر کوئی عذاب میں گرفتار مبتلا ہے کوئی قوم تو وہ ایک قوم ہے مسلم. کیوں؟ ہندوؤں پر اللہ کا عذاب آنے والا نہیں, اس لیے کہ ہندوؤں پر حجت تمام نہیں ہوئی, وہ انکار کریں گے تب اللہ کا عذاب آئے. ہم نے صرف عبادت کے میدان میں حجت تمام کی انہوں نے مان لیا, وہ خیر بنایا, نماز سے زکات اچھے سے چلے گئے, کوئی ہندو آئے نہیں آتا, نہ مودی آتا ہے, نہ آرے سے آتی ہے, نہ کوئی نہیں آتا. لیکن میدان سیاست میں ہم نے اسلام کو حجت تمام نہیں کی, تو میدان
اللہ کا اصول ہے کہ جس قوم پر حجت تمام ہوتی ہے اور وہ قوم نہ مانے انکار کرے اسی دنیا مرنے سے پہلے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نازل نہیں کیا اور ہم نہ لشکر اتارنے کی ضرورت پڑی ہے، چنگار تھی پوری کی پوری قوم ہلاک ہو پڑ رہی ہے. پھر اللہ نے اب تو ادارے کے قوم پر یا آسرتوں والی بات بندوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر مکہ والوں کو کہا گیا کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ آج کے دور سے منکرین کے لیے بھی ہے، ظالم اور جابر رکنی بھی انداز ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کتنی طاقتور قوموں کو ہلاک کیا، پھر وہ قومیں کبھی لوٹ کر نہیں آئی اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور فرمایا گیا کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا تَجُلُّ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کو ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، ہم کو بھی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. لیکن حاضر کس کیفیت میں ہم ہوتے ہیں یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اللہ ہم سے راضی ہو کچھ رہی حیثیت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں یا اللہ ہم پر غضبناک ہو ہم اس حیثیت سے حاضر ہونا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. تو محترم حضرات اس کا احترام، یہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی روشنی میں چند متفرق تذکیری باتیں میری اپنے توجہ آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں نے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیاتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.